بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی جیب میں 10,000 روپے ہیں، آپ بازار میں گھوم رہے ہیں۔ جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ کیا شے خریدنی ہے، اس وقت تک آپ کے قدم کسی خاص دکان کی طرف نہیں اٹھیں گے، اور نہ آپ کو دکانوں پر سجی اشیاء سے خاص دلچسپی ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر آپ کے ذہن میں کسی شے کی خریداری کا مقصد واضح ہوگا تو آپ کے قدم اسی شے کی دکان کی طرف اٹھیں گے اور آپ اپنی رقم اس شے کی خریداری کے لیے استعمال کریں گے۔ وقت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ منصوبہ بندی اور ہدف کا تعین کر کے آپ اپنے سامنے منزل اور مقصد کو واضح کر لیتے ہیں، اور آپ کے پاس وقت کی صورت میں جو اثاثہ موجود ہے اسے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی منصوبہ بندی کے بغیر مکمل تو کیا ہوگا، اس کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون ٹائم مینجمنٹ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ منصوبہ بندی یعنی پلاننگ ٹائم مینجمنٹ کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں آپ طے کرتے ہیں کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے وقت کو کس انداز سے ترتیب دیں گے۔ منصوبہ بندی کرنے کے لیے آپ کو کسی خاص چارٹ یا کسی خاص انداز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ منصوبہ بندی تو بہت سیدھی سادی ہے اور اس کے 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ غور کیجئے، دوسرا مرحلہ تحریر کیجئے، اور تیسرا مرحلہ گفتگو کیجئے، چوتھا مرحلہ تصور کیجئے۔ منصوبہ بندی کا سب سے پہلا اور اہم ترین مرحلہ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر آپ آئندہ کے تینوں مراحل کو لے کر آگے بڑھتے اور اپنے وقت کی تنظیم کرتے ہیں۔ یہی مرحلہ آپ کی خواہشوں، دلچسپیوں، صلاحیتوں پر انحصار کرتا ہے، اور اسی سے آپ کی کامیابی اور ناکامیوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ اس وقت تک مؤثر تنظیم وقت نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی ترجیحات، پیورٹیز کا تعین نہیں کر لیتے۔ سوال یہ ہے کہ زندگی میں ترجیحات کا تعین کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کی خواہشات تو بے شمار ہوتی ہیں، لیکن فطری اور عملی طور پر اپنی تمام خواہشات اور خوابوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اکثر خواہشوں اور خوابوں کے درمیان تصادم بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان سائنسدان بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ فلموں میں کام بھی کرنا چاہتا ہے، تو ان دونوں خواہشات کے درمیان تصادم ہوگا۔ اس کی دونوں خواہشات ایسی ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ وقت چاہیے۔ قانون قدرت میں ایک ہی فرد کے لیے بھرپور محنت، بھرپور توجہ اور بھرپور وقت کو کئی سمتوں میں مرکوز کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس مرحلے پر اسے اپنی دونوں خواہشات میں سے ترجیحات کو مقرر کرنا ہوگا۔ پھر جو خواہش اس کو اعلیٰ لگے گی، اس کے مطابق مقصد زندگی کا تعین اور اس کے حصول کی منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ ترجیحات کا بڑا ہی گہرا تعلق ہمارے ویژن، آبجیکٹس، پرپز، گولز اور ویلیوز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ مقاصد زندگی، اہداف اور اقدار کا شعور اور تصور بالکل واضح نہیں، لہٰذا ان کے بغیر ٹائم مینجمنٹ بالکل بھی ممکن نہیں۔